السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حج کے مسائل بیان کرنے کے بعد چند ایک مسائل قربانی کے متعلق بیان کر لیتے ہیں، کیونکہ قربانی بھی قریب آنے ہی والی ہے۔ تو سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں قربانی کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں قربانی نہ صرف مشروع ہے بلکہ مطلوب اور محمود بھی ہے۔ اس کی وجہ سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ عظیم الشان عمل ہے جو رضائے الہی کی خاطر انجام دیا گیا۔ اسلام نے واجب قرار دیا ہے کہ وسعت والے مسلمان خاص دنوں میں متعین جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ قربانی کے اس عمل کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ چنانچہ ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ تو ناظرین، اس حدیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس میں دیکھیے ناظرین کرام، قربانی نہ کرنے والے کے متعلق وعید آئی ہے کہ جو آدمی قربانی کی طاقت، قربانی کی وسعت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عیدگاہ میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت پاس رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی کی، کسی سال اس عمل کو ترک نہیں فرمایا۔ اس سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل کچھ ملحد اور بے دین لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً اور عقلاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید اور فضیلت وارد نہ ہوتی۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف التفات اور توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو قربانی کی وسعت اور طاقت اور گنجائش رکھتا ہے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔